بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہمارا اے ڈی پی اردو کا پہلا لیکچر ہے۔ اے ڈی پی اردو کے پہلے لیکچر میں تمام طلبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، جب کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ عزیز طلبہ، دنیا کی تمام زبانوں میں نثر بھی لکھی جاتی ہے اور شاعری بھی لکھی جاتی ہے، اسی طرح اردو میں بھی نثر بھی لکھی جاتی ہے اور شاعری بھی لکھی جاتی ہے۔ آج ہمارا موضوع اردو کے اصناف ادب میں شاعری کے اصناف ادب سے ہے۔ شاعری اصناف ادب میں نظم، غزل، گیت، قصیدہ، مرثیہ، واسوخت، رباعی، ریختی، قطع، شعر آشوب، ہائکو، مثنوی وغیرہ شامل ہیں۔ شعر کسے کہتے ہیں؟ علم عروض کی اصطلاح میں کلام موضوع کو شعر کہتے ہیں، یعنی وہ کلام جس میں اثر ہو، احساس و جذبات کی ترجمانی ہو اور وزن اور بحر کا خیال رکھا جائے، جس میں دلی واردات و کیفیات کا ذکر ہو، جس میں خوشی، رنج، جوش، جذبہ، احساس کا اظہار کیا جائے۔ مثلاً کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ نظم فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ترتیب کے ہیں۔ نظم کے معنی ترتیب دینا، مرتب کرنا، جڑنا اور پیرونا کے ہیں۔ نظم الفاظ کی بہترین ترتیب کو کہتے ہیں۔ نظم بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب کو کہتے ہیں۔ نظم کا باقاعدہ عنوان ہوتا ہے اور نظم کا مرکزی خیال بھی ہوتا ہے۔ نظم کی عام طور پر دو قسمیں ہیں، پابند نظم اور آزاد نظم۔ پابند نظم میں ردیف، قافیہ، بحر کی پابندی کی جاتی ہے اور وزن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پابند نظم کے اشعار کے دونوں مصرعوں میں ارکان کی تعداد بھی برابر ہوتی ہے۔ آزاد نظم میں قافیہ اور بحر کی پابندی کرنا لازم نہیں ہوتی۔ آزاد نظم کے اشعار کے مصرعوں میں ارکان کی تعداد کا برابر ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آزاد نظم میں مصرع چھوٹے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ آزاد نظم یعنی ردیف، قافیہ، بحر اور ارکان کی تعداد کی پابندی سے آزاد ہے۔ غزل فارسی زبان کا لفظ ہے جو غزال سے نکلا ہے۔ غزال کے معنی ہے ہرن۔ غزل ہرن کی وہ درد بھری آواز ہے جو شکاری کے نرغے میں پھنس کر خوف اور بے بسی کے عالم میں بلند کرتا ہے۔ غزل سے مراد ایسی شاعری جس میں عورتوں سے محبت اور راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں۔ غزل میں شاعری محبوب کے حسن اور عشق اور ہجر و وصال کی کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ غزل کی شاعری کا موضوع میں اب بڑی وسعت آ گئی ہے۔ اب غزل میں محبت،
عاشق، محبوب، حسن، عشق، ہجر و وصال کے ساتھ ساتھ معاشرت، سیاست اور اخلاقیات کے موضوع بھی سموئے جاتے ہیں۔ حمد، ایسی شاعری جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، حمد کہلاتی ہے۔ نعت، ایسی شاعری جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ منقبت، منقبت کے لغوی معنی تعریف کرنا کے ہیں۔ منقبت سے مراد ایسی شاعری جس میں اہل بیت اور صحابہ کرام کی تعریف کی جائے۔ قصیدہ، قصیدہ قصد سے نکلا ہے۔ قصیدہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ارادہ، یعنی قصیدہ میں شاعر ارادتاً سوچ بچار کر کے، غور و فکر کر کے شاعری کرتا ہے۔ قصیدہ میں کسی زندہ شخص، کسی شے کی مبالغہ آمیز تعریف کی جاتی ہے۔ مبالغہ آمیز یعنی بڑھا چڑھا کر تعریف کی جاتی ہے۔ قصیدہ کے 5 حصے ہوتے ہیں: تشبیب یا نصیب، نمبر 1 تشبیب یا نصیب، نمبر 2 گریز، نمبر 3 مدح، نمبر 4 مدح۔ بعض قصیدوں میں آخری حصہ دعا کا ہوتا ہے۔ حجو، حجو قصیدہ کا الٹ ہے۔ حجو میں کسی شخص یا جانور کی خامیاں اور کمزوریاں بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہیں۔ حجو میں زوال پذیر معاشرے کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ریختی، ریختی کا لفظ ریختہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے گری پڑی، بکھری ہوئی چیز۔ ریختہ میں شاعری عورتوں کی مخصوص زبان میں ہوتی ہے۔ ریختہ میں اظہار محبت عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ ریختی میں سوکیانہ، تعصبانہ اور عورتوں کا باہمی ایک سوکیانہ پن جو ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہمسائی آئی تھی میرے گھر میں بنی ٹھنی، ہمسائی آئی تھی میرے گھر میں بنی ٹھنی، ان کو تو دیکھیے رات اسی پر پھسل پڑے۔ مرثیہ، مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو رثاء سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کسی مر جانے والے شخص کی تعریف کرنا، یعنی مرثیہ سے مراد ایسی شاعری جو کسی مر جانے والے شخص کی خوبیاں، اس کے اوصاف کو یاد کر کے لکھی جائے۔ اردو ادب میں مرثیے خاص کر واقعہ کربلا پر لکھے گئے ہیں۔ میر انیس اردو کے بہت بڑے مرثیہ گو شاعر ہیں۔ مرثیہ کے عناصر یا اجزاء یا ارکان۔ مرثیہ کی ارکان بندی میر انیس نے کچھ اس طرح کی ہے: نمبر 1 تمہید، نمبر 2 سراپا، نمبر 3 رخصت، نمبر 4 آمد، نمبر 5 رجز، نمبر 6 جنگ یا رزم، رزم کے معنی بھی جنگ ہوتے ہیں، نمبر 7 شہادت، نمبر 8 بین، نمبر 9 سلام دعا۔ مرثیے کے یہ عناصر میر انیس نے پیش کیے ہیں۔ مرثیے کے عناصر اور اجزاء بندی کرنے کے ساتھ ساتھ مرثیے کو مسدس کی حیت یعنی شکل اور شیپ بھی میر انیس نے دی ہے اور انہوں نے مسدس کی حیت میں لکھنے کو ترجیح دی ہے۔ مسدس یعنی ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ مخمس بھی نظم کی ایک قسم ہے جس کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ شہر آشوب، شہر آشوب کے لفظی معنی ہیں کسی شہر، کسی حکومت یا فصل کی تباہی اور بربادی بیان کرنا۔ اردو ادب کی اصطلاح میں ایسی شاعری جس میں شہر، علاقے، حکومت، فصل اور عوام کی تباہی اور بربادی اور زوال کا نوحہ بیان کیا جائے۔ واسوخت، واسوخت کے لفظی معنی ہیں جلی کٹی سنانا، شکوہ شکایت کرنا۔ واسوخت سے مراد ایسی شاعری جس میں محبوب کی بے وفائی کا ذکر کیا جائے، محبوب کی بے رخی اور بے وفائی اور ستم گری پر طنزیہ انداز میں گلہ شکوہ کیا جائے، واسوخت کہلاتا ہے۔ مثنوی،
مصنوعی لفظ اسنا سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں دو۔ مصنوعی میں دو دو شعر ایک دوسرے کی پیروی میں لکھے جاتے ہیں، ہر شعر کے قافیے بدل جاتے ہیں، یعنی ہر دو مصروں کے بعد قافیہ بدل جاتا ہے، اس لیے اسے مصنوعی کہتے ہیں۔ مصنوعی شاعری میں ہوتی ہے اور اس میں ایک مکمل قصہ یا داستان قلم بند کی جاتی ہے۔ گیت گیت بھی شاعری کی ایک قسم ہے۔ گیت وہ کلام ہے جس میں گائے جانے کی خوبی ہوتی ہے، یعنی وہ موسیقی کی کسی دھن، کسی لے پر گایا جا سکتا ہے۔ گیت کا موسیقی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ادب کی اصطلاح میں گیت سے مراد ایسی شاعری جس میں ایک عورت مرد کو مخاطب کر کے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ ہائکو بھی نظم کی ایک قسم ہے۔ یہ نظم کی مختصر ترین قسم ہے جس میں کل 3 مصرعے ہوتے ہیں۔ ہائکو نظم کو ڈاکٹر سلیم اختر نے جاپانی پھل کا نام دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہائکو نظم کا آغاز سب سے پہلے جاپان کے شعراء نے کیا۔ مثلاً خدا کی اس زمیں پر، پہلا مصرع، خدا کی اس زمیں پر، دوسرا مصرع، جدھر نگاہ کرو بکھرے پڑے ہیں پتھر، تیسرا مصرع، نیلے پتھر، سفید پتھر، کالے پتھر، پیلے پتھر۔ خدا کی اس زمیں پر، جدھر نگاہ کرو بکھرے پڑے ہیں پتھر، نیلے پتھر، سفید پتھر، کالے پتھر، پیلے پتھر۔ ربائی کا لفظ رباع سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں 4 یا چوتھا حصہ۔ ربائی میں 2 شعر اور 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ 2 شعر یعنی 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ ربائی کو 2 بیتی بھی کہتے ہیں، یعنی 2 اشعار والی۔ ربائی کے پہلے 2 مصرعے اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ مثلاً ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا، ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا، آتش پہ مغاں نے راگ گایا تیرا، دہری نے دہر سے کیا تعبیر تجھے، انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا۔ قطع بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کاٹنا یا کاٹا ہوا حصہ۔ قطع میں کم از کم 2 شعر ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، یعنی قطع میں کم از کم 2 شعر، زیادہ 4، 8، 10، تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ قطع ایک مکمل یونٹ ہوتا ہے۔ قطع میں بھی کسی خاص موضوع پر بات مکمل کی جاتی ہے۔ مثلاً کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یک سردہ استخوان شکستوں سے چور تھا، یک سردہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، کل میں بھی کسی کے سر پہ غرور تھا۔ مخمس ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ مخمس بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بند میں 5 مصرعے ہوتے ہیں، 2 مصرعے، اس کے سامنے 2 مصرعے اور 1 مصرع نیچے ہوتا ہے۔ مسدس بھی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی 6 کے ہیں۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ مسدس میں 2 مصرعے، اس کے سامنے 2 مصرعے اور 2 مصرعے نیچے لکھے جاتے ہیں۔ یوں 6 مصرعوں پر مشتمل بند ہوتا ہے۔ سانٹ بھی نظم کی ایک قسم ہے۔ سانٹ میں کل 14 مصرعے ہوتے ہیں اور 2 بند ہوتے ہیں۔ پہلے بند میں 8 مصرعے اور دوسرے بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ مثلث
مثلث کے لفظی معنی ہیں تین۔ مثلث اس نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند تین مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مسمت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پروئی ہوئی، جڑی ہوئی چیز۔ مسمت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند کے مصروں کی تعداد برابر ہو، یعنی اگر پہلے بند میں 5 مصرے ہیں تو بعد میں آنے والے تمام بندوں میں 5 مصرے ہی ہوں گے۔ اگر پہلے بند میں 6 مصرے ہیں تو بعد میں آنے والے تمام بندوں میں 6 مصرے ہی ہوں گے۔ ترکیب بند ایسی نظم جو متعدد یعنی تعداد میں زیادہ کئی بندوں پر مشتمل ہو اسے ترکیب بند کہتے ہیں۔ ترجیحی بند سے مراد ایسی نظم جس کے ہر بند کا آخری شعر یا آخری ایک مصرع بار بار ہر بند میں دہرایا جائے۔ مستزاد کے معنی ہیں زیادہ کیا ہوا، آگے بڑھایا ہوا۔ ادبی اصطلاح میں ایسی نظم جس میں ہر مصرے کے بعد اسی وزن کا ایک چھوٹا سا اور مصرع بڑھا کر لکھا جائے۔ مثلاً تو روز ازل سے نظر و دل کی ہے جاگیر، اے جنت کشمیر۔ تو روز ازل سے نظر و دل کی ہے جاگیر، اے جنت کشمیر۔ انسان کے ایک گمشدہ فردوس کی تصویر، اے جنت کشمیر۔ عزیز طلباء، آج کا یہ ہمارا لیکچر ADP اردو کا پہلا لیکچر اصناف ادب شاعری سے متعلق تھا۔ آپ تمام لوگ یہ تمام تعریفیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں یاد کرنی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کی آسانی کے لیے ان تمام تعریفوں کی فوٹو بنا کے، تصویریں بنا کے وہ بھی ساتھ بھیج دی ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ اللہ حافظ۔